الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن حول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء إلى آخری. یہ آج جو حدیث ہے بہت عبرت والی حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت رہبری بھی ہے. توبہ کا بیان چل رہا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور جب آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے عجیب و غریب اسباب اختیار کرتے ہیں. اس لیے فارسی میں ایک مقولہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے: رحمت خدا بہانہ می جوید بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت جو ہے نا بہانے تلاش کرتی ہے معاف کرنے کے لیے، کثرت نہیں دیکھتی کہ آپ اتنی بڑی توبہ کریں گے تو معاف کریں گے، اتنی نہیں، صرف ایک بہانہ ملنا چاہیے. واقعی میں ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں نا وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات. اور اس نے خود نے کہا ہے: وسیعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. اور ایک حدیث خود اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. عجیب چیز نہیں؟ میرے غصے پر میری رحمت کیا ہے؟ غالب ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں اللہ سے. ارے کیا کیسے ہوگا، بہت بڑے گناہ کیے، بہت یہ کیے، بہت سب کچھ کیا. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں، ہم اللہ کو دیکھیں. اور جس نے شروع ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی دوسری صفت نہیں، رحمان رحیم کی صفت بیان کی. یعنی میں ابھی وہ واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا، اس کے اندر آپ سمجھنا کیسی ذات ہے اللہ کی، کیسی پیاری ذات ہے. رونا آتا ہے کہ ایسا اللہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا کی چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی، اس کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ورنہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائے. اللہ نے ہمارے کتنا بڑا انعام کیا ہمارے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، آپ نے حدیثیں سنی بھی ہوگی، جس نے 99 قتل کیے. کتنے قتل کیے؟ 99. وہ آیا کچھ لوگوں کے پاس اور ان کو پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت ہے کیا؟ دیکھو یہاں مسئلہ پوچھنے کا ایک ادب معلوم ہوا. اس نے یہ نہیں بولا میں نے 99 قتل، اس نے بولا ایک آدمی ایسا ہے جس نے 99 قتل کیے، اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس مسئلہ لے کے جاؤ نا تو یہ مت بولو کہ میں نے ایسا کیا، بلکہ ایک آدمی ایسا کیا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے. عیب کو چھپانا چاہیے. میرے پاس ایک آدمی ہے، ہم لوگ بھنی بازار پہ رہتے تھے جب، تو مسجد کے اندر تھا، ایک نوجوان بچہ ہے، تھوڑا جماعتوں میں گیا تو احساس ہوا، بڑا عجیب کیس تھا اس کا، بڑا عجیب. اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے کی حالت کتنی آگے چلی. وہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ جب بھی جاوے نا تو اس کی بھائی کی بیوی روزانہ اس کے پاس آ جائے.
پھر بھائی کو معلوم پڑا، طلاق لیا، پھر واپس آ گئی، پھر ایسے کئی مرتبہ چلتا رہا ایسا سلسلہ۔ احساس ہوا مولانا کیا کروں؟ تو میں نے سب سے پہلا کہ تم نے غلطی یہ کی، اپنا نام کیوں لیا؟ کبھی نہیں لینا۔ میں نے ایک مرتبہ مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب میرا ایک مسئلہ ایسا ایسا ہو گیا۔ مفتی بولے نہیں، اپنا نام مت لو، کیونکہ ہمارے ظرف جو ہوتے نا، کوئی بھی آدمی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ معلوم پڑنے کے بعد بھی وہی بھائی، ارے بولے بھائی یہ تو کبھی نہیں لینا۔ ایک مسئلہ ایسا ہے فلاں کے میں نے ایک آدمی نے ایسا کر لیا، اس کا کیا مسئلہ آپ بتا رہی ہیں مفتی صاحب؟ جو ہوگا بھائی ہمیں تو مسئلہ بتانے کا نا، ہمیں تھوڑی دیکھنے کا ہے کہ بھائی کون ہے کیا کرا، مسئلہ بتا کے ختم، کیونکہ ہمیں تو بہت سارے سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک مسئلہ بتانے کا ادب یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی جاؤ، مفتی صاحب وہ ایک آدمی نے غلطی ایسی کر دیا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بولا یہ، اب وہ غلطی کرنے والا خود ہی ہوگا، اس کو مسئلہ معلوم پڑا، مفتی صاحب کا بھی دل صاف، اس کو معلوم نہیں کہ کون ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے ایسا پوچھا، اب کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے بہت عبادت گزار ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے تو عالم کا پوچھا تھا، لوگوں نے کس کے بتا دیا؟ عبادت کرنے والے، جس کے پاس علم نہیں تھا۔ اب وہ آیا، بولا بھائی حضرت میرے ایک ایسا آدمی ہے جس نے 99 قتل کر دیے، اب بتائیے کیا اس کا مسئلہ ہے؟ بولا بھائی اب تو سیدھا جہنم میں، تیری توبہ ہے ہی نہیں۔ بولا سینچری پوری کر لو نا، بولے اس کو بھی ٹپکا دیا 100 پورے۔ اب پھر طبیعت تھی بے چین، بھائی توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو اور کسی سے پوچھا تو کہا کہ ایک عالم صاحب رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، آپ ان سے مسئلہ بنو۔ اب وہ آیا ان کے پاس، فحل لہو توبہ، کیا اس کو توبہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا رہے ہاں، کیوں بھائی؟ اس آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان کون ہے؟ وہ اور اللہ جانے بس۔ تم ایک کام کرو، دیکھو فلاں علاقہ ہے بہت اچھا ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ چلے جاؤ، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پر ہے نا ایک مزاج بن گیا ہے، یہ عالم اور عابد کا فرق ہوتا ہے۔ جس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے نا، وہ بعض مرتبہ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں، ارے گیا تو، ارے بھائی تم کون ہو؟ ٹھیکیدار ہو کیا؟ آدمی کو ڈپریشن سے نکالو نا، آدمی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، آیا آپ کے پاس مسئلہ حل کرانے کے لیے، آپ اس کو اور الجھا رہے، عجیب مزاج بن گیا ہے۔ اس لیے ایک بات آپ یاد رکھیں سب، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی خاص عالم ہیں، آپ کو جس عالم سے، جس مفتی صاحب سے مناسبت ہو، آپ ان سے مسئلہ پوچھو، ایرے گیروں سے مت پوچھنا، وہ آپ کو بجائے نکالنے کے اور اٹکا دیں گے۔ ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ، کئی کیس آتے ہیں ایسے، ارے مولانا وہ گیا بھائی تو ختم، تو بولا بھائی گیا تو اور گئے جاؤ نا، ابھی ٹینشن کون لے گا، چھوڑو ہٹاؤ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس مت جانا۔ ہمارے ایک دوست تھے، پہچان والے اہل حدیث تھے، تو انہوں نے ایک ویڈیو رکھا، میں نے کہا اب ان کا کیوں سنتے ہو، یہ تو عالم ہے ہی نہیں۔ اب وہ بالکل ایک دم ہائپر ہو گئے، ارے تمہارے عالم بھی ایسی غلطی کرتے، یہ غلطی میرے پاس بھائی۔ میں نے بولا سن میری بات سن، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں کیا کہ تم ان کو سنتے ہو؟ آپ اپنی کسی اچھے عالم سے پوچھو نا، سنو نا ان کو، یہ کیا ایرے گہرے کو تم سن رہے ہو؟ لیکن بھائی وہ تو الٹا ہی لے لیے اور ایک دم ہائپر ہو گئے۔ تو آج کل ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جن کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، اور ہمارے یوتھ جو ہے نا، نوجوان، ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ارے بولے کیا بولتا ہے، اور انگلش بولتا ہے بار بار جملے کے اندر، تو یہی سب سے بڑا عالم نہیں بھائی۔ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں، کچھ چیزیں آ گئی ہے، اور اللہ نے ایک بولنے میں مہارت دی ہے ایک اپنی جگہ پر، لیکن جن لوگوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے اور اس کی فہم حاصل کی ہے، آپ ان سے پوچھو نا، اگرچہ انگلش الفاظ نہیں بول سکتے ہیں تو کیا ہوا، آپ اپنی بات سمجھا، آپ کو مسئلے کا حل ملے گا۔ لیکن ہمارا مزاج بن گیا، اب وہ چلا، بولا دیکھ وہاں جانا، اور وہاں جانے کے بعد عبادت میں لگ جانا، اور واپس اپنی زمین پہ مت آنا، اپنے ماحول میں، کیونکہ یہ گناہ کا ماحول ہے۔ یہ نکلا، ابھی درمیان میں موت آ گئی اس کو۔ اب 2 فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے اس کی روح ہم لے جائیں گے، کیونکہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں
ایک نیکی بھی نہیں کی. اب یہاں دونوں میں مسائل پیدا ہو گئے. اب بھائی اللہ کو تو معلوم ہے نا, اللہ چاہتا تو فیصلہ کر ہی دیتا نا پہلی فرصت میں, لیکن اللہ کچھ بتانا چاہ رہے کہ میری رحمت دیکھو کیسی ہے. اب وہ آئے تو بخاری کی روایت کے مطابق ایک فرشتہ اور آیا جو انسان کی شکل میں. اس نے کہا ایک کام یہ کرو, آپ دیکھو کہ کون سی زمین کے زیادہ قریب ہے. جس زمین کے زیادہ قریب ہے وہ فرشتے اس کو لے جائیں گے. اگر گناہ کی زمین سے نکلا وہاں قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. جہاں توبہ کرنے جا رہا ہے اس کے قریب ہے تو وہ فرشتے لے جائیں گے. جب دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا نا وہ زمین صرف ایک بالش جتنی دور تھی, اس تو رحمت کے فرشتوں نے لے لی. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک روایت دوسری یہ ہے کہ وہ نکلا تھا, ابھی نکلنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا, یعنی بہت قریب تھا کس کے, گناہ کی بستی سے. نیک کی بستی بہت دور تھی. اللہ نے کہا کہ گناہ کی بستی تو تھوڑا دور ہو جا اور ایک نیک والی زمین تو قریب کر دے اس کو. اللہ نے اس آدمی کی توبہ کرنے کے لیے زمین کے نظام کو بدل دیا. کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں معافی مانگی ہم لوگ, مانگو تو صحیح اللہ سے, آؤ تو صحیح اس کے پاس, وہ انتظار میں کوئی آوے تو صحیح میرے پاس. کون کس کے لیے؟ اللہ نے 100 آدمی کا قاتل وہ توبہ کی نیت سے چلا ہے. اللہ نے اس آدمی کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے زمین کا نظام بدل دیا, آسمان سے فرشتے کو اتار دیا. اور وہ تو دوسرے نبی کی امت تھا, ہم تو حضور کی امت میں ہے اور ہم نے ایسا بڑا جرم بھی نہیں کیا ہے. اور اگر ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے تو اللہ ہماری توبہ نہیں قبول کرے گا کیا؟ ہاں ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نا این المفر, کہاں بھاگ رہے تم؟ فأنا تؤفکون فأین تذهبون, کہاں جا رہے ہو تم؟ 2 چیزیں اللہ نے ہمارے کو دی ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم, نبی آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں اترے گا. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون, آپ کے جانے کے بعد اگر یہ لوگ استغفار توبہ کرتے رہیں گے ہم عذاب نہیں اتاریں گے. ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے یہ جو جملہ ہے نا عربی کا, ایسا پیارا جملہ, اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر, کیا ملے گا اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو. وہ ایک ہیڈ ماسٹر تھے, بچے کو پڑھا رہی, میری واقعہ پورا ہو گیا, مطلب میں بھی کچھ اس پر سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کی رحمت, کبھی کبھی کوئی چیز ایسی آتی نا آدمی کی زندگی بدل دیتی. تو بچوں کو کہا کہ ہوم ورک کر کے لانا, دوسرے دن کہا کہ جس کی جتنی غلطی ہوگی اس کو اتنی لکڑی پڑے گی. تو 10 بچے لائن سے کھڑے ہو گئے, ایک کی ایک غلطی نکلی, ہیڈ ماسٹر نے سنبھالا آہستہ, مطلب بچوں کو تنبیہ کے طور پر. ایک سب سے چھوٹا بچہ کونے میں کھڑا تھا. اب اس کی باری آئی نا تو اس نے ایک جملہ کہا, ماسٹر جی معاف کر دو, کچھ ہے ہی نہیں, سب گڑبڑ ہے. بولے کیا کہا؟ ماسٹر جی معاف کر دو, سب گڑبڑ ہے. ماسٹر صاحب کی تو چیخ نکل گئی, بولے تو نے کیا بولا؟ اور رونا شروع کر دیا, یا اللہ سب گڑبڑ ہے, تو معاف کر دے, ہمارے کو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس ہے ہی کیا ہمارے پاس کچھ؟ ایک سجدہ پیش کر سکتے اللہ کو؟ تو اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, سب گڑبڑ ہے, تو معاف کر دے بس. اور یہ جملہ اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے کیا؟ تو یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آدمی جاؤ, لیکن شیطان جو ہے نا ہمارے کو ہے نا وسوسے میں ڈالتا ہے. اور ابھی تو توبہ کر کے باہر گیا تو واپس گیا. میں نے بتایا 3 شرطیں, پہلا چھوڑ دو, دوسرا آئندہ کہ نہیں کروں گا, اور تیسرا ندامت, اور چوتھا ابھی اس سے معلوم ہوا کہ جس ماحول میں آپ ہو وہ ماحول آپ کو چھوڑنا پڑے گا گناہ کے لیے. وہ بتایا تھا مثال کہ جیب میں ماچس رہے گی تو سگریٹ یاد آئے گی کہ ہاں پینا ہے, تو آدمی کو اس ماحول سے نکلنا پڑے گا اور فرشتوں والے ماحول میں آنا پڑے گا. تو یہ گناہ کی شیطان کیا کہتا ہے, ارے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے, تیرے گناہ تو بہت ہو گئے, اللہ کی رحمت بہت, مطلب. تو ہمارے استاد تھے وہ ڈاکٹر بنے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس اسی لیے آیا, کہا کہ اپنی بمبئی کی مثال سمجھاؤ, اپنے یہاں پر گندگی کتنی جمع ہوتی ہے, اور پوری گندگی جمع کر کے اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ سمندر میں ڈالتے ہیں.
پہلے ورلی بولتے گٹر پوری جمع کر کے ڈال دیتے. اب بتاؤ کہ اتنی پورے بمبئی کی گندگی اگر سمندر میں ڈال دی جاوے تو سمندر ناپاک ہوگا کیا؟ ارے بولو نا بھائی، ناپاک ہوگا. ایک موج آئے گی سب ختم پورا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بے انتہا ہے. ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے تو کہا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السما، اگر تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو لے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے سورج اور چاند بے نور ہو جاوے، فاستغفرتنی، ایک مرتبہ معافی مانگ لو، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں بادشاہ ہوں نا بھائی، میں بادشاہ ہوں، مجھے کس کی، کون مجھے بولنے والا ہے؟ لا یسأل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرے گا اللہ کو نہیں بولے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو کون ہوتا پوچھنے والا؟ میں بادشاہ ہوں نا، تو کون ہوتا ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ہاں تم کرو گے، ہم تم سے پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ابھی بھی زندگی دی ہے اللہ نے، موقع دیا اللہ نے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ جرأت نہیں کرنا چاہیے گناہوں پر بار بار. ارے بولے کرتے رہو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ غلط ہے. آپ نے ابھی مسجد کے اندر پورا ارادہ کیا کہ باہر جا کر گناہ نہیں کروں گا، کوشش بھی کر ڈالی، لیکن آپ تھوڑا گئے اور ایسا کچھ دل میں ایک مرتبہ تھوڑا سا دیکھ لوں نا، بولے آپ دیکھے اس میں لگ گئے، ارے واپس خیال آیا ارے یار غلطی ہو گئی میرے سے، ابھی تو توبہ کر کے اللہ کے سامنے آیا تھا، معافی مانگا، واپس راؤٹ کہ اللہ کے اللہ اب نہیں کروں گا، پکی توبہ کرتا ہوں. پھر صبح ہو گئی، صبح واپس سے آپ نے کچھ غلطی کر دی، جان بوجھ کر نہیں، ہو گیا، خواہش غالب آ گئی، شہوت غالب آ گئی، غلطی ہو گئی، پھر توبہ کی. اگر آپ نے دین کے اندر 100 مرتبہ بھی ایسی توبہ کی نا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، اللہ مسکراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو معلوم ہے میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں، اس لیے تو میرے پاس آ رہا ہے. اللہ سے مایوس مت ہونا، شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے. وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، وہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بھیجتے کہ آجا مسلمان اسلام قبول کر دے. کہ اللہ کے نبی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری معافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے، اچھا عمل کرے، سب کچھ. اللہ کے نبی بہت کڑی شرط ہے، توبہ بھی کرنا ہے، اچھا عمل بھی کرنا ہے، اپنے سے تو نہیں ہوگا. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی ابھی بھی پکی بات نہیں ہوئی ہے کہ معاف ہوں گے. ایک اس آدمی کے لیے جس آدمی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی تھی، اس آدمی کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آسمان سے آیت اتار رہا ہے. قربان جائیے ایسے خدا پر، واقعی میں کیا رحمت والا اللہ. اور ہم لوگ کتنے چھوٹے دل کے، اگر اللہ ہمارے ہاتھ میں لوگوں کی توبہ دے دے نا، میں واقعی میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے. ارے بولے تو نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت برداشت کیا ہوں، آج تو میرے پاس آیا نا، میں تیرے کو بتاتا ہوں میں کون ہوں. اور حدیث قدسی ہے کہ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹوں اور اس کو اندر ڈال دوں، آسمان کہتا ہے میں گر کے ختم کر دوں، پہاڑ ہوائیں سب. اللہ کہتے ہیں تم نے پیدا کیا ہے تو تمہارے کو اجازت ہے، لیکن میں نے بنایا ہو تو میں انتظار کروں گا میرا بندہ میرے پاس آئے گا. مجھے تو وہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، کسی عام ایرے گیرے کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ ہمیں اوپر حالات پریشانیاں بھی دے رہا ہے نا، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ بندے لوٹ کر اللہ کے پاس واپس آ جائیں. اس لیے مایوس تو ہونا ہی نہیں. اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں بھی ہمارے لیے بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے حالات ہو، مسائل ہو، پریشانی ہو، کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہیں جو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. اللہ واقعی میں معاف کرنے والے ہیں. بالکل عجیب چیز ہے، میرے پاس الفاظ نہیں، واقعی میں کیا ذات ہے اللہ. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بچہ مل نہیں رہا تھا. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بچہ مل گیا تو اپنے بچے کو پیار کرنے لگی، سینے سے لگائی، دودھ پلایا. حضور دیکھ رہے سارا منظر، صحابہ وغیرہ یہ عورت جو ہے نا
یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حالانکہ قدرت تو ہے نا، اللہ کے نبی نہیں ڈال سکتی. کیوں؟ بولے بہت پیار ہے اس آگ اس میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اس ماں سے کئی زیادہ گنا بندوں سے پیار ہے. اس لیے اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، اللہ سے ہمارا معاملہ ہے. اللہ، ایک بچے کا انتقال ہو رہا تھا تو ماں رونے لگی، بیٹا تیرا کیا ہوگا؟ تو بچے نے کہا امی جان اگر آپ کو اختیار دیا جائے مجھے آگ میں ڈالنے کا تو آپ مجھے ڈالیں گے آگ میں؟ بولا نہیں میں تو تیرے کو معاف کر دوں گی. بولا میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ، اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن زندگی میں ڈر رہنا چاہیے، خوف کہ نہیں اللہ ہے، پکڑ بھی کریں گے. ہمارے یہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والے، معاف کرنے والے، آدمی ایک دم چھوٹ ہو جاتا. نہیں، پکڑ بھی کر سکتے، اور جب پکڑ کرتے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اور موت کے وقت اللہ کی امید غالب ہے کہ اللہ معاف کرے گا، اور اللہ تو ہی معاف کرنے والا. اس لیے روزانہ، میں واپس کہہ رہا ہوں، روزانہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، معاف کرے. اور توبہ والا معنی کے ساتھ اللہ توبہ نہیں، سچے دل سے، پورے ندامت کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اور میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہوں. آپ کبھی تنہائی میں آؤ، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں ہے، کوئی موجود نہیں، آپ بیٹھ جاؤ مسجد کے کونے کے اندر. ایک تو بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری مسجدیں رات کو بند ہو جاتی، تالے لگ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں. ورنہ یہ تو وہ گھر ہے کہ ساری جگہوں کے دھتکارا ہو آدمی یہاں پر آ کے کونے میں بیٹھے اور خوب روئے اللہ کے سامنے. آج تو دل ہلکا کر کے جاؤں گا، کتنا مزہ آئے گا، کیا لذت ملے گی، اس کو الفاظ بھی نہیں بیان کر سکتے. ہم میں سے ہر آدمی ٹینشن میں، کوئی نہ کوئی گھر کے، بیوی کے، بچوں کے، قرض کے، دکان کے، سب ٹینشنوں میں. اور کیسے ٹینشن میں ہے وہ آپ لوگ اور اللہ جانتا ہے. ہر آدمی کا ٹینشن، اس کو لگتا ہے کہ میرا ٹینشن سب سے بڑا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت بتا رہا ہوں، ہر آدمی کا ٹینشن اس کا ہے. لیکن آدمی کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے آدمی کیا بولتا ہے؟ چل بھائی باندرا جا کے آتے ہیں، چل پوائنٹ جا کر آتے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا رات کو کچھ گپ شپ لگائیں گے، 2-3 بجے آئیں گے اور سگریٹ وگریٹ پی کر تھوڑا سو جائیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے. نہیں، آپ آؤ مسجد کے اندر کونے میں بیٹھو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رو اتنا رو اتنا رو، تو رونے کے بعد دل ہلکا ہوگا. میں آپ کو واقعہ ہونا لیٹ ہو جائے گا میرے کو. تو ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا مسجد کے اندر اور بہت بڑے قاری، قرآن اچھا پڑھتے تھے. وہ قاری صاحب بولے فجر کے اندر میں سفر کر کر آیا تو میں سوچا مسجد کے اندر چلے جاؤں اور پھر بعد میں گھر جاؤں ورنہ فجر کا مسئلہ ہو جائے. تو میں مسجد کے اندر آیا تو دیکھا ایک بڑے میاں بہت رو رہے ہیں، اے اللہ صرف 2 لاکھ روپے کا پیسہ چاہیے. میں نے اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، کچھ پیسہ بتایا، 2 لاکھ کا سوال ہے بس، میرے پاس اور کچھ نہیں. بہت رو رہے، بہت رو رہے. تو مجھے رحم آ گیا. میں نے چچا کو کہا چچا جان میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہے ہی نہیں. بات ختم ہو گئی. فجر کی نماز کا وقت آیا تو امام صاحب نے پہچان لیا، ارے اتنے بڑے قاری صاحب آئے، آپ نماز پڑھا. بولے نہیں، میں بولے نہیں آپ کو ہی پڑھانا پڑے گا. اب وہ نماز پڑھانے آئے تو آواز تھی پہنچی تو ایک آدمی بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر آیا، وہ بھی آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے. اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو نماز ختم ہوئی، ایسے بیٹھے تھے تو اتنے میں وہ آیا، بولے شیخ میرے پاس ایک زکوٰۃ کے کچھ پیسے 2 لاکھ روپے رکھے، کوئی اچھا مستحق کو تو دے دینا نا اس کو. بولے وہ بڑی میاں کھایا. بولے آ جا، بولے آ جا، یہ لے تیرے پیسے اور یہ تیرے پیسے لے کے جا. بولے میری بیوی کب سے مجھے کہتی تھی کہ زکوٰۃ نکالو، 2 لاکھ روپے کب تک بچا کے رکھوں گے. میں کہتا تھا کہ کوئی مستحق ملنا چاہیے. بولے مستحق مل ہی نہیں رہا تھا، میں آپ کی آواز سنا تو بولا آپ آئے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گا. بولے تیرے لیے اس بڑے میاں کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے مجھے ادھر نماز پڑھوایا، میری آواز تجھے پہنچائی، تو ادھر آیا اور تیرے مستحق کو قبول، اور 2 لاکھ جتنا مانگا تھا اتنا ہی اللہ نے اس کے لیے بھجوایا. تو اللہ ہے، آؤ تو صحیح اس کے پاس، اپنا غم ہلکا تو کرو، معافی تو مانگو. میں کیا بولوں واقعی میں بہت پیارا اللہ نے دیا ہے. اس لیے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.